السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہو، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام اور فضائل قربانی۔ سامعین اکرام، یہ ذو الحجہ کا چاند انشاءاللہ آج نظر آ جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے چاند دیکھنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن اور زیر ناف بال ان کو کاٹ دینا چاہیے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں ایک وہ عظیم دن بھی آتا ہے کہ جس میں لاکھوں مسلمانان عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو زندہ کرتے ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اسی طرح سامعین اکرام، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بلند مرتبہ اور مقام دیا کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے گئے وہ سب کے سب آپ کی نسل میں سے تھے، اور جتنی کتابیں بھی آپ کے بعد نازل کی گئی وہ سب کی سب آپ کی اولاد میں سے ہی نازل کی گئی تھی۔ اسی طرح سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی طریقے سے آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش پر پورا اترے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی اسی وفاداری کی یوں تعریف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ اور ان آزمائشوں میں سے سب سے بڑی آزمائش جگر گوشہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آبائے وطن چھوڑا اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین سے دعا کی ربی ہب لی من الصالحین۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی، اور جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام ابھی چلنے پھرنے کی عمر کو ہی پہنچے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، اور اپنا یہ خواب اپنے بیٹے کو سناتے ہیں کہ اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ملا ہے۔ بلکہ بیٹے نے اپنے باپ کو اپنے صبر کا یقین دلاتے ہوئے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا۔ چشمِ فلک یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ رہا تھا۔ اسی وقت آسمان سے آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ قرار دے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے بدلے جنت سے ایک مینڈا بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔
یہ وہ عظیم قربانی ہے کہ جس کے ذریعے ہر سال لاکھوں مسلمانان عالم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، قربانی کرنا اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس پر نبی علیہ السلام نے ہر سال عمل کیا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔